بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ضروری اعمال کیا ہے. اس سے پہلے کہ اپنی بات کی شروعات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچ سکے. آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ضروری اعمال کیا ہیں. سب سے پہلا عمل جو اس مبارک مہینے میں ضروری یہ ہے کہ جب ہمیں یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہوا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا روزہ رکھیں اور خود بھی روزہ رہیں اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو شخص بھی اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. دوسرا ضروری عمل اس ماہ مبارک میں یہ ہے کہ قیام اللیل کیا جائے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز تراویح کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. ایک بہت ہی پیاری اور مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2008، صحیح مسلم حدیث نمبر 759 نمبر کی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام رمضان کیا، یعنی رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا مسلسل اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے. تیسرا ضروری عمل اس ماہ مبارک کے اندر وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ آپ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1902، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وما كان أجود ما يكون وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں سبقت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور ایسا رمضان کے مقدس مہینے میں یہ سبقت کے کام، خیر کے کام میں آپ زیادہ حصہ لیا کرتے تھے. جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو آپ قرآن مجید پڑھ کر انہیں سناتے، اور جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تو اس مبارک مہینے میں آپ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، یعنی تیز ہوا سے بھی زیادہ خیر کے کام کے کرنے میں سبقت کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ایام کو بہت غنیمت سمجھتے تھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا عمل ہے تلاوت قرآن مجید. تلاوت قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور جس کے پڑھنے پر اللہ نے ثواب متعین کیا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے میں ثواب ملتا ہے سوائے قرآن مجید کے، کہ اس کے پڑھنے میں ہر حرف پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جیسا کہ بہت مشہور روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2910 نمبر کی ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کتاب اللہ میں سے، اللہ کے کلام میں سے ایک حرف پڑھا تو اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اور رمضان کے مقدس مہینے میں ایک نیکی 10 اور 10 سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم الف لام میم صرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ پانچواں عمل اس مبارک مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ دعا اور ذکر استغفار کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر اسپیشلی خصوصی طور سے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ خاص طور سے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور جنت میں ہمارے لیے جگہ بنا دے، جنت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع الصغیر الالبانی حدیث نمبر 2302 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ روایت جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ ایک والد کی دعا اپنے بچوں کے تئیں، اور دوسرا روزے دار کی دعا، تیسرا مسافر کی دعا، یہ کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے اس اسپیشل مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اس مہینے کے ایام و غنیمت تصور کرتے ہوئے دعا استغفار کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے دربار میں رجوع کرتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کا کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار ثواب ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن دے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے آپ سے ہم ودا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔